مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اپنا بوجھ ہلکا کرو تاکہ آپ اٹھ سکیں۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا شناسیوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ ہستی کا آئینہ فنا ہے، فنا اختیار کر تاکہ تو ہستی کو دیکھ لے۔ جب شیاطین دل کی بات کو جان لیتے ہیں تو اولیاء اللہ کیوں نہیں جان لیں گے؟ اگر انسان خود ان کمالات سے محروم ہے تو اولیاء اللہ کو تو محروم نہ سمجھے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں برا ساتھی مل جاتا ہے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے۔ دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ جدا وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں دیکھی محبت کرتے ہیں۔ دل اور روح سے محبت کرنے والے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی مے مرتی ہے، اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔